آج فیض احمد فیض کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی۔ دل کا دامن ہم نے کئی مرتبہ دنیا کا جو حسن ہے، بلکہ دو عالم دونوں جہاں کا جو حسن ہے، میں نے اس کا دامن، دل کا دامن میں نے ان دو جہاں کے حسن سے بھر دیا ہے، پھر بھی اس دل کی جو خانہ ویرانی ہے، جس دل کی ویرانی وہ کہیں نہیں جاتی۔ ویراں ہے تو ابھی تک ویران ہے، شاید کوئی ایسا محبوب بچھڑا جس کی وجہ سے ایسی ویرانی ہے جو نہیں جاتی۔ کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی۔ کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیراں جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ یہ سائنسی ایجادات کے بارے میں ہے، جو روز نئی نئی ٹیکنیک جو ایجاد ہو رہی ہے، کہ کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مطلب ہم نے بالکل ذروں کو چیر کر کے بھی اس سے ایٹم نکالا۔ ایٹم سے ایسی طاقت ہم نے حاصل کی جس سے پوری دنیا روشن بھی ہو سکتی ہے اور برباد بھی ہو سکتی ہے۔ تو کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، میں نے ذرے کو کے جگر چیر کر کے اس میں سے ایٹم نکالا ہے۔ کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیراں جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ لیکن یہ ہماری آنکھیں جو ہمیشہ تلاش میں، ہمیشہ جستجو میں لگی رہتی، ہمیشہ ایک نئی حیرانی چاہیے، ایک نیا انکشاف چاہیے، ایک نئی ایجاد چاہیے۔ اس کی تو جاتی نہیں، ہم نے کیا سے کیا ایجاد کر دیا، ہم چاند پہ چلے گئے، ہم آج مریخ پہ جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے جا رہے ہیں، لیکن آنکھوں کی جو حیرانی ہے نا، حیران آنکھوں کی حیرانی نہیں جاتی۔ ابھی بھی ایک تلاش جاری ہے، اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں اور کیا کیا چیزیں ایجاد ہوں گی، کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی۔ کئی بار اس کی خاطر، انہی آنکھوں کی خاطر ہم نے کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیراں جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ نہیں جاتی متاع لعل و گوہر کی گراں یابی، متاع غیرت ایماں کی ارزانی نہیں جاتی۔ بھئی یہ لعل و گوہر جو ہوتے ہیں نا، یہ روبی اور ڈائمنڈس اینڈ موتی، یہ سب جو چیزیں ہوتے ہیں، قیمتی پتھر ہوتے ہیں نا، یہ دن بدن گراں ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن اس کی ویلیو بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں جاتی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کی قیمتیں گھٹ رہی ہوں۔ نہیں جاتی متاع لعل و گوہر کی گراں یابی، متاع غیرت ایماں کی ارزانی یہ نہیں جاتی۔ اور دوسری طرف ایمان کی جو دولت ہے نا، یہ دن بدن وہ دولت سستی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن یہ کوڑیوں کے مول یہ بکتی جا رہی ہے، اس کی دن بدن اس کی ارزانی جاری ہے، اور دن بدن اس کی گرانی جاری ہے۔ لعل و گوہر ہی ہے جو ایمان خرید لیتا ہے، یہ اسی کی طاقت ہے جو لعل و گوہر دے کر کے کسی کا بھی ایمان خریدا جا سکتا ہے، چونکہ کوڑیوں کے مول پر آج کل ایمان بک رہا ہے۔ نہیں جاتی متاع لعل و گوہر کی گراں یابی، متاع غیرت ایماں کی ارزانی نہیں جاتی۔ میرے چشمے تنے آساں کو بصیرت مل گئی جب سے، بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ میرے چشمے تنے آساں، چشم میرے آسان، مطلب میری آنکھیں جو ہے مشقت کرنا نہیں چاہتی، محنت کرنا نہیں چاہتی، کوئی ڈھونڈنا نہیں چاہتی۔ تن آسان جو آسانی سے مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بیٹھے بٹھائے، اور ہم کہیں جستجو میں لگنے والے نہیں ہیں، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم کوئی زیادہ اس میں ایسا کوئی کام نہیں کرنے والے جس میں میری آنکھیں تھک جائیں۔ تن آساں، بالکل ناکارہ، تن آساں، اس کو آسانی سے جو مل جائے وہی بہت ہے۔ میرے چشمے تنے آساں کو بصیرت مل گئی جب سے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے بصارت، مطلب آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت، ایک ہوتی ہے بصیرت، دل کی آنکھیں، جو دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ جو دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، وہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدیت کی جاتی ہے، ایک روشنی عطا کی جاتی ہے، کہ جو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی وہ دیکھ لیتی ہیں۔ وہ عالم میں وہ اس پوری دنیا کی وہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں، بصیرت، جو عام طور پر عام آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، وہ بصیرت ہوتی ہے۔ وہ بالکل اندر کا ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، اس میں وہ چیزیں عالم کی حقیقت جو ہے، وہ اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہے۔ تو میرے چشمے تنے آساں کو بصیرت مل گئی جب سے اسے وہ دل کی روشنی مل گئی، دل کی آنکھیں مل گئی میری آنکھوں کو، بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ تو ان صورتوں جنہیں ہم بہت دنوں سے جان رہے تھے، اور ہم جان رہے تھے کہ یہ میرے اپنے ہیں، لیکن جب بصیرت آئی اور جب میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تو پہچانی نہیں جاتی، وہ کچھ اور ہے۔ جو ہمارے جان پہچان والے لوگ ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں بہت دنوں سے، وہ دراصل ہمارے اپنے نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہوتے۔ میرے چشمے تنے آساں کو بصیرت مل گئی جب سے، بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ سر خسرو سے نازے کچھ کلاہی چھن بھی جاتا ہے، کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ بارہا ایسا ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ کئی بادشاہ ایسے ہوئے جن کا تاج چھین لیا گیا، جن کے سر سے دستار چھین لی گئی، کوئی دوسری طاقت آئی، انہوں نے چھین لیا اور اسے محروم کر دیا بادشاہ کو تاج سے، اور کچ کلاہی، مطلب وہ پگڑی یا وہ دستار جو ترچھی رکھی ہوئی اپنا باغپن، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، سر خسرو سے، بادشاہ کے سروں سے کچ کلاہی چھن بھی جاتا ہے۔
ایسا بھی ہوا ہے اکثر کہ بادشاہ کے سر سے تاج چھین لیا گیا یا اس کی پگڑی چھین لی گئی، لیکن کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ لیکن وہ پگڑی جو چھین لی گئی نا، اس سے جو خوشبو آتی ہے سلطانی کی نا، جو سلطان کے سر پہ کبھی تھا، وہ بوئے سلطانی نہیں جاتی، اس کا مزاج نہیں بدلتا، وہ دستار کا مزاج نہیں بدلتا۔ بادشاہ کا تو چھن گیا تو چلو ٹھیک ہے، وہ عام آدمی ہو گیا، لیکن کلاہ خسروی سے، لیکن بادشاہ کے سر سے جو تاج کھینچا گیا یا جو پگڑی کھینچی گئی، اس سے وہ جو سلطانی کا جو مزاج ہوتا، جو بوئے سلطانی ہوتی، وہ نہیں جاتا، وہ ہمیشہ رہ جاتا اس میں۔ سر خسرو سے ناز کچھ کلاہی چھن بھی جاتا ہے، کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی، بجز دیوانگی وہاں اور چارہ بھی کہو کیا ہے۔ سوائے دیوانگی کے اس جگہ پر اور کیا چارہ ہے، کیا راستہ، تم بتاؤ۔ بجز دیوانگی وہاں اور چارہ ہی کہو کیا ہے، جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ جہاں عقل کی باتیں، جہاں ہوش مندی کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں، وہاں نہیں مانی جاتی ہے، تو وہاں سوائے انسان دیوانہ ہو جائے اور چیخنے اور پکارنے لگے اور چاک گریباں ہو جائے، اس کے سوا کوئی چارہ ہے جو اپنی بات سنائی جائے؟ بجز دیوانگی، سوائے دیوانگی کے وہاں اور چارہ بھی کہو کیا، اس جگہ پر اور کیا کوئی چارہ ہے جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی، جہاں عقل و خرد کی کوئی بات مانی نہیں جاتی۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔